جی آپ دیکھ رہے ہیں کاشف ٹائم، اس وقت ہم موجود ہیں 5 نمبر پر، ہمارے ساتھ مولانا شیعہ عالم دین موجود ہیں رحمان صاحب، جس طریقے سے ایران اور اسرائیل کی اس وقت 7 دن ہو چکے ہیں لگاتار ایک دوسرے پر بم گرا رہے ہیں. اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ ایران اس وقت جیت کی کہیں نہ کہیں جیت کی امید ہے، لیکن اگر امریکہ آ گیا تو ایران کہیں نہ کہیں ہار کی طرف چلا جائے گا. لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کے کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ آ جائے گا تو اسرائیل فتح یاب ہو جائے گا یا اسرائیل جیت جائے گا. امریکہ آج سے نہیں بلکہ اس کے پہلے 8 سال تک کنٹینیو، جب ایران میں انقلاب آیا غیر روح اللہ خمینی صاحب کے دور میں، تو ایک ہی سال کے بعد پوری اسی دنیا نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد اسے شکست دینے کی کوشش کی تھی. اس وقت ان کے پاس نہ اسلحے تھے، نہ میزائلیں تھیں، نہ اتنی معرکۃ الاعلیٰ میزائلیں تھیں، نہ ٹیکنالوجی تھا. پھر بھی انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی اور اس انقلاب کو برقرار رکھا. کہا جاتا ہے یہ ابھی جس دن حملہ ہوا تھا غدیر کے آس پاس ہوا تھا، اور آج عید مبارکہ ہے اور آنے والے ٹائم محرم کا ہے، تو شیعہ جو حضرات ہیں اور خاص طور سے مسلم اور شیعہ حضرات کا یہ جو جذبہ ہوتا ہے قربانی دینے کا، اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ ایرانی قوم سے آپ سے بھی رابطہ رہا ہو، آپ بھی وہاں پر پڑھائی کری ہے آپ نے، تو کیسا لگتا ہے، کیا حقیقت یہ بات ہے؟ دیکھیے، ایرانی قوم کے اندر یا تمام مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے، مسلمان حکمرانوں میں نہیں ہے. آج ایرانی قوم، ابھی یہ محرم آیا ہے، محرم کے بارے میں آپ کو ان کے جذبہ، بالخصوص جو شیعہ کمیونٹی ہے، انہوں نے آج سے نہیں، بعد از کربلا کے بعد سے انہوں نے اپنا ایک پیٹرن بنا لیا کہ ہم امام حسین کے نام پر یہ جلوس نکال رہے ہیں، امام حسین کے نام پر یہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم حکومتوں سے پرمیشن بھی لیتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جلوس نکالنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں پرمیشن دے دیجئے. وہ حکومتیں کوئی بھی ہوں، وہ انسانیت کا جو مظہر امام حسین ہے، ان کے نام پر ہمیشہ ہر جگہ پر آپ کو اجازت مل جائے گی. لہذا اس اجازت کے دینے کی وجہ سے آج شیعہ کمیونٹی وہ احتجاج اپنا درج کرواتے رہے اور پوری دنیا کو یہی سمجھاتے رہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہی بتاتے رہے کہ سنو، ایسا ہے کہ تم بھی اس احتجاج میں شامل ہو، تاکہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظالم حکمران حکومت کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو کم سے کم کوئی ایک راستہ تو کھلا ہو کہ جس کے خلاف تم بول سکو. اسرائیل کی کوئی بھی عمارت سرکشت نہیں ہے، حتیٰ کہ موساد کی عمارت ہو یا پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی ایسی عمارت ہو یا تیل ابیب ہو. آخرکار ایران کے پاس اور کون سے ہتھیار ہیں؟ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ابھی ایران نے صرف اسٹارٹر چالو کرا ہے، ابھی تو جو ناشتہ ہے اور لنچ ہے، ڈنر ہے، وہ بعد میں کریں گے. یہ دیکھیں، ناشتہ اور لنچ اور یہ ڈنر کی بات، یہاں ناشتہ اور لنچ اور ڈنر کرانے کے لیے ایران نہیں لڑ رہا ہے. یہاں مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے، مسجد الاقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے بڑے صبر کے ساتھ لڑائی کی ہے، بڑے حوصلے کے ساتھ لڑائی کی ہے. ان کے داہنی طرف بائیں طرف چلنے والے لوگ شہید ہوتے رہے اور وہ نماز میت پڑھاتے رہے. یہاں تک کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ایران میں ہو گئی، اس کے باوجود ان کی نماز میت پڑھائی اور اس کے بعد بھی حوصلے کو برقرار رکھا. لیکن اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد اسے ملے گی کہ جو صبر کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو حوصلے کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ جنگ حوصلے کی جنگ ہے. حوصلے کے ساتھ کھڑے رہو، انشاءاللہ مدد اس کی طرف سے آئے گی. اسی لیے آپ دیکھیں، خامنہ ای صاحب نے کہا، جب انہوں نے باقاعدہ آ کے اسٹیٹمنٹ جب کہا کہ وہ ایران سپریم لیڈر بنکروں میں چھپ گئے، انہوں نے باقاعدہ ایک مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھائی اور اس کے بعد دوسرے دن میڈیا چینل پہ آ کے انہوں نے کہا کہ میری جان کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میری جان کچھ بھی نہیں ہے، اسلام باقی رہنا چاہیے، اسلام کی مدد ہونی چاہیے، مسجد الاقصیٰ کی حفاظت ہونی چاہیے، اس مہم کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے. جو حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، اس مہم کو پیچھے مت چھوڑنا ایرانیوں، چاہے میری جان رہے چاہے میری جان چلی جائے. اسرائیلیوں نے جس طریقے سے حملہ کیا، تابڑتوڑ حملے کیے اور ایران کے بہت نایاب جو ہیرے تھے ان کو موت کے گھاٹ اتارا،
لیکن کہیں نہ کہیں ایران نے شاید ایسا سیٹ اپ کر کے رکھا کہ ایک کی جگہ 7 کو سیٹ اپ کر کے رکھا, کچھ اس طریقے سے باتیں. دیکھیے جتنے بھی ابھی جنرل ان کے شہید ہوئے ہیں, دیکھیے جنرل جو بڑے ہوتے جنرل ہوتے ہیں وہ اصل میں میڈیا کے لیے زیادہ ہوتے ہیں, وہ میڈیا کے لیے کام جو ہوتے ہیں وہ نچلے استر کے جتنے بھی جنرل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. جو سیکنڈ لیول کے جنرل اور تھرڈ لیول کے جنرل ہوتے ہیں میدان کارزار میں مقابلہ وہ کرتے ہیں, اور جو اوپر کیٹیگری کے لیول ہوتے ہیں جنرل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیس ہوتا ہے, ان کا صرف فیس ہوتا ہے, وہ میڈیا کو فیس کرتے ہیں, وہ عوام کو فیس کرتے ہیں, وہ ان کو فیس کرتے ہیں. حالانکہ وہ اس میں انوالو تو ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ انوالو جو نیچے کے جنرل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, وہ جنگ کے مہارت رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب اوپر کی لیول انہوں نے شہید کر دیا تو نیچے جو جنگ کرنے والے لوگ تھے انہوں ہی نے باقاعدہ اس کو سنبھال بھی لیا اور اس کے باغ ڈور کو آگے بڑھایا. اور آج اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی دور سے ہمارے یہاں میزائلیں آ جائیں گی, جبکہ ایران کی حکمت عملی یہ رہی کہ انہوں نے جب پہلا حملہ کیا تو اپنی پرانی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا, دوسرا حملہ کیا پرانی بیلسٹک میزائل. تو اسرائیل کے خواب و خیال میں کہ ایران کتنی میزائلیں ہوں گی, پرانی ہوں گی, چلو ہم حملہ کر دیتے, اور یہ پرانی میزائلوں سے کب تک حملہ کریں گے, ہم آئرن ڈوم سے ڈیوڈ سنگ سے اور اس کے بعد تمام آئرن ڈوم سے ہم روک لیں گے. لیکن انہیں اس بات کا نہیں خیال تھا کہ ان کے پاس ایسے اسلحے ہیں. اور یاد رکھیے اسلحہ ہونا جیت کی علامت نہیں ہوتی, کیونکہ حماس کے پاس آج اسلحے نہیں ہیں لیکن حماس پھر بھی کھڑا ہوا ہے. حماس مقابلہ کر رہا ہے, ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے, اپنی جانوں کی بازی لگا رہا ہے. اور ایران کے پاس تو جان بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے, عوام بھی ہے. ایک جے پور کے برابر کا دیش اسرائیل ہے. اگر 10 دن بھی مسلسل اس کے اوپر حملے ہو جائیں تو ایک رتی ایک دھر اس کے باقاعدہ مٹ جائے گا. اور اگر تمام کے تمام مسلمان فوجیں, جتنی 1 کروڑ کچھ لاکھ تو مسلمان فوجیں ہیں اور اس کی 90 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے, 1 کروڑ کی آبادی سے زیادہ صرف مسلمان فوجیں. اگر مسلمان کے صرف جنرل اور آرمی کھڑے ہو کے اسرائیل کو دھمکی دے دے تو اسرائیل اپنے بل میں چھپ جائے گا, کبھی باہر نہیں نکلے گا. یہ مسلمانوں میں تفرقہ کرا کے لڑائی ہو رہی ہے تاکہ نہ شیعہ سنی سے مل پائے نہ سنی شیعہ سے مل پائے. اسی لیے بار بار رہبر معظم نے کہا کہ یاد رکھو مسلمانوں, اگر ہم متحد ہو گئے تو ہم اسرائیل کے اوپر صرف ایک بالٹی پانی اگر ڈال دیں تو اسرائیل بہہ جائے گا. جس طریقے سے ایران کا اکیلا سامنا کر رہا ہے اسرائیل کا, اور 56 دیش ہے, تو کیا 56 دیشوں میں سے کوئی دیش ایران کی مدد کرے گا آگے چل کر؟ دیکھیے یہ جو جنگ ہے وہ جنگ ایمان کی جنگ ہے. 56 دیشوں کے پاس جو حکمران ہیں ان تمام حکمرانوں کی جو باغ ڈور ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے. ابھی آپ دیکھیے کچھ بھی ہوا, عاصم منیر کو پاکستان کے جو باقاعدہ جنرل ہیں ان کو وہاں بلا لیا اور انہوں نے ان کی قوالی گانی شروع کر دی. آپ کو تو باقاعدہ نوبل پرسکار ملنا چاہیے تھا, آپ کو تو نوبل پرسکار ملنا چاہیے. لہذا یہ کیا ہیں, یہ اپنے آپ کو ظاہری صورت میں مسلمان کہتے ہیں, ظاہراً ان کے اوپر کلمہ. اور منیر تو باقاعدہ ایسے ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہیں, قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترا ہے اور جا کے ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جب منیر کی یہ حالت ہے تو باقی اور لوگ کی کیا حالت ہوگی وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. ایران کو ایڈ مل رہا تھا, مدد مل رہی تھی کھانے پینے کی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو مدد ہے وہ غزہ تک پہنچائی. اور دوسری بات یہ روس سے کہا تھا کہ ہم سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ایران نے منع کر دیا. تو کیا خاص بات ہے ایران میں, کیوں اکیلا لڑنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جب کوئی بھی کسی بھی ملک, آج اسرائیل کے اوپر جب امریکہ ہاتھ رکھتا ہے تو اسرائیل بغیر امریکہ کے ہل نہیں سکتا. اگر امریکہ نہ کہے تو وہ ہل بھی نہیں سکتے. ایران یہ جانتا ہے کہ ہماری لڑائی حق اور بات ہے. چائنا ہے سپورٹ میں ہے, مدد کر رہا ہے, رشیا ہے مدد کر رہا ہے, لیکن ان سے مدد کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جب ہمارے پاس اتنی استقامت ہے کہ ہم کھڑے رہ سکتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر مدد کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے, چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ رشیا ہو. یہ دونوں بارگیننگ کرنے لگیں گے کہ سر ہم آپ کو S-400 دے رہے ہیں, آپ اس کے بدلے میں ہم کو کیا دے رہے ہیں, ہم آپ کو یہ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, آپ اس کے بدلے میں ہم کو کیا دے رہے ہیں. ایران نے پہلے سے وہ ساری چیزیں بنا رکھی ہیں اور ان کے پاس ابھی وہ مضبوطی موجود ہے. اس لیے انہوں نے باقاعدہ جب S-400 دینے کی بات کری تو انہوں نے لینے سے منع کیا کہ نہیں, ابھی ہمارے پاس باور 3 ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹرمپ نے جو نرنے لیا ہے کہ ہم 2 ہفتے کے بعد نرنے لیں گے کہ ایران پر حملہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ٹرمپ جو ہے وہ اس کائنات کا ٹرمپ, دنیا تمام میڈیا ٹرمپ اور ٹرمپ کو کیا سمجھتی ہے
لیکن جو دل رکھتے ہیں اور جو سچائی رکھتے ہیں اور جن کے دلوں میں دھرم والی سچائی ہے وہ ٹرمپ کو زیرو بھی نہیں سمجھتے۔ ٹرمپ بےہودہ، بدتمیز، جھوٹ، مکار، فریب، بد کردار اور وہ تمام کی تمام خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جو ایک شیطان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ وہ ابھی آپ سے کہے گا کہ کل میں آپ کو نیست و نابود کر دوں گا اور اس کے اوپر دباؤ پڑے گا، ترنت ہٹ جائے گا۔ ٹیرف، ہاں، تہران خالی کرنے کی بات کی۔ آپ اتنے ہی بڑے سپر پاور ہیں تو آپ نے تہران خالی کر جو کہو تو اس وعدے کو پورا بھی کرو۔ حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دن اسرائیل کو امریکہ پھنسا کر کے مڈل ایسٹ میں اس کو خوب مروا دے گا اور اس کے بعد وہ سائڈ ہوگا، جیسے اس نے یوکرین کو تباہ اور برباد کروا دیا۔ 2 ہفتہ دیا ہے کہ اسرائیل سے نپٹ لے گا۔ ہاں، پہلے یہ دو ہفتے اسی لیے دیے ہیں کہ جب اسرائیل کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو پھر ابھی اسرائیل جو کود رہا ہے ہمارے بلبوتے پہ اور کچھ اس نے ٹیکنالوجی بنا لی تھی، اس لیے دنیا پہ راج کرنا چاہ رہا تھا۔ ایران پہلے ان تمام ٹیکنالوجی کو خوب اچھے سے کوٹ دے، لہذا جب ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو پھر یہ ہمارے پاس پلٹ کے آ جائیں گے اور پھر ہم سے بھیک مانگنے لگیں گے۔ اور اس کا آپ دیکھیں گے باقاعدہ شاہد مثال یہ کہ ابھی 3 یا 1 ہفتے کی جنگ نہیں ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس باقاعدہ بنجامن نیتن یاہو بھاگے پھر رہے کہ سر آپ بچا لیجئے، بہت ہو گیا، ہمارا باقاعدہ اسٹینج وہ ہماری آرمی کے بیسز تباہ ہو گئے، ایکسچینج ہمارا تباہ ہو گیا، ہماری آرمی بیسز۔ آج ان کے خود کے فائٹر جیٹ ان کے ملک سے نہیں اڑ کے بلکہ سائپرس سے اڑ کے آتے ہیں۔ ان کے ملک میں اب کوئی بھی S-35 نہیں ہے، S-16 نہیں ہے، کوئی نہیں، سب سائپرس سے اڑ کر کے آتے ہیں اور حملہ۔ اگر یہ وہاں ہوتے تو اب تک یہ نیست و نابود کر دیے گئے ہوتے۔ اور عالم اسلام کو صرف اور صرف یہی میسج ہے کہ بھائی نہ آپ سنی ہو، نہ آپ شیعہ ہو، نہ آپ دیوبندی ہو، نہ آپ بریلوی ہو، صرف آپ مسلمان ہیں۔ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ اللہ نے کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ دو لوگ ہیں، میرے صحابہ سے کہا تھا، صحابہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ بننا، حزب اور فرقے میں نہ تقسیم ہونا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے 72 ہوں گے، ہماری امت کے 73 ہوں گے۔ ہماری امت، تو صحابہ نے بڑے تعجب سے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہم 73 ہو جائیں گے؟ کہا ہاں، تم میں سے لوگ 73 میں ہو جاؤ گے اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہو کے رہے گا۔ لہذا 73 مت بنو، بلکہ ایک بنو، ایک مسلمان بنو، کیونکہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک نہیں کہیں ہوں گے فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جب تک مسلمان فرقہ بندی سے آگوش سے نکلے گا نہیں تب تک نہ وہ پنپ سکتا ہے۔ آج ایران کی باری ہے، کل پاکستان کی باری ہوگی، نرسون ترکی کی باری ہوگی، پھر سعودی عربیہ کی باری ہوگی۔ لہذا ان کا تو مقصد ہی ہے کہ گریٹر اسرائیل ہم کو بنانا ہی ہے۔ یہ تمام مسلمان حکمران جانتے ہیں کہ اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنائے گا۔ تو کیا خالی ایران کو مار کے گریٹر اسرائیل بنا سکتا ہے؟ کیا حماس کو مار کے خالی گریٹر اسرائیل بنا سکتا ہے؟ کیا صرف وہ یمن کے مار کے گریٹر؟ نہیں، بلکہ اس کے نقشے میں ہے باقاعدہ بیت المقدس سے لے کے کعبے تک، یعنی جو نبی کے معراج کا جو سفر کا سلسلہ ہے وہ وہاں سے لے کر کے بیت المقدس تک۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر رہنے کا کسی کو حق ہے تو صرف یہودیوں کا، وہ سب سے عظیم ہے، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، لہذا انہی کو صرف رہنے کا حق ہے، باقی کسی۔ ہندو حضرات جو آج کل بہت زیادہ بولتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ ان کے بھی نہیں ہے، یہ اپنے بھائی کے نہیں ہے، یہ اپنے سگوں کے نہیں ہے، یہ اپنے باپ کے نہیں ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے نہیں ہے، نبی کے نہیں ہے، یہ کسی کے نہیں ہے، صرف یہ اپنے لیے ہیں۔ نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام جو باقی ہے وہ ایران کے وجہ سے باقی ہے، اسی کو دیکھ کر وہ ایران کو مٹانے کے پیچھے لگا ہے، آیت اللہ خامنہئی کو مارنے کے فراق میں تھا۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یقین بتا رہا ہوں کہ جب سے اسرائیل جو ہے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اکتوبر سے، پچھلے سال تھے، تب سے اسرائیل نے اس قدر سے ظلم کیا ہے حماس اور غزہ اور فلسطین اور یمن کے اوپر کہ نہ جانے کتنے کمزور مسلمانوں کے دل اس طرح سے مندمل ہو گئے کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا۔ سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگا تھا کہ اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا۔
لہٰذا آج یہ جو جواب ہے ایران کا ان کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچ گئی. جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے بھی, اللہ مدد بھی کرتا ہے. ان کے تمام تر ایئر ڈیفنس سسٹم کو چیڑ کر کے قلب کے اندر جو اسرائیل کی یہ میزائلیں اتر رہی ہیں تو ان کے دل کو سکون مل رہا ہے, سکون قلبی مل رہا ہے کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ظالموں سے انتقام لیتا بھی ہے.